اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المومنون کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں رب کائنات نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا، جن میں قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط۔ تو یہ سب لوگ اپنے اپنے دور کی بڑی مشہور قومیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہدایت بھیجی، پیغمبر بھیجے اور سامان زندگی بھی دیا، لیکن ان لوگوں نے جب اپنے رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ان پر آئی۔ تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اب تم بھی اپنے دور کی ایک قوم ہو۔ ہر دور میں ایک قوم ہوتی ہے، اگر وہ صحیح راستے کو اختیار کرتی ہے تو وہ اپنے لیے دوسری زندگی کا اچھا سامان کرتی ہے، اور اگر وہ اپنے اس دور کو اپنی ہی خواہشات کے تابع رہ کر بسر کرتی ہے تو وہ زندگی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، اسے کھو بیٹھتی ہے اور اتنا بڑا خسارہ کر لیتی ہے کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ یہی توجہ ہمیں دلائی جا رہی ہے کہ اب ہم بھی اپنے دور کی ایک قوم ہیں، ہمارے سامنے بھی اللہ کے پیغمبر کی دعوت موجود ہے، اور نہ جانے یہ مہلت کب ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ایک وہ زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ لہذا فائدہ اٹھائیں اس مہلت سے، اس کو اس تعلیم کے مطابق گزاریں جو تعلیم رب کائنات نے ہماری طرف بھیج رکھی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ تمہاری یہ جو امت ہے یہ سب ایک ہی امت ہے، یعنی سب انسان ایک ہی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ لوگوں نے جو مختلف طریقے اور راستے ایجاد کر لیے ہیں یہ سب اسی سے بگڑے ہوئے ہیں جو راستہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو دیا تھا۔ اپنی منمانیاں شامل کر لیں اور طرح طرح کے راستے جو ہیں انہوں نے اختیار کر لیے ہیں۔ تو تم سب کے سب بنیادی طور پر ایک ہی امت ہو، وہ آنا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں، یعنی پوری کائنات کا رب ہوں، چاہے کوئی جاندار ہے یا بے جان ہے، سب کا خالق میں ہوں، سب کو اس حالت میں قائم رکھنے والا میں ہوں۔ یہ چاند، سورج، یہ اتنے بڑے بڑے اجسام تم دیکھتے ہو، ذرا غور کرو، کسی کا نام تو لو کہ کس نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تم نے جو معبود اختیار کر رکھے ہیں، کیا کردار ہے ان کا اس کائنات کو بنانے میں، اس کو چلانے میں، اس کو قائم رکھنے میں، کسی کا نام تو لو۔ تو میں ہی کائنات کا رب ہوں، تم سب کا رب ہوں۔ فاتقون، لہذا تقاضا یہ ہے کہ میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈر کر زندگی بسر کرو، میری سرکشی اختیار نہ کرو، تو پھر میری رضا تمہیں حاصل ہوگی، اور تمہاری وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اس کا تصور تم نہیں کر سکتے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن لوگوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اس کا حلیہ بدل ڈالا۔ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ کے پاس
جو طریقہ موجود ہے وہ اسی میں مگن ہے، اسی میں خوش ہے، اسی میں مطمئن ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں، جبکہ اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ اللہ نے جو راستہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑا رہنے دو ان کی حالت میں ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی ایک مہلت عمل ہے اللہ کی طرف سے مقرر، وہ اگر ضائع کر دی تو بس پھر کہیں کا بھی نہیں ہے انسان، اور اس کو اگر صحیح بسر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے اچھا سامان کرتا ہے۔ آیا سبونا، کیا یہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں انما نمدہم بہ بمال و بنین، کہ ہم اسی طرح سے ان کی مدد کیے جائیں گے مال اور اولاد کے لحاظ سے۔ یہ مخالفین جو تھے اس بات پر بہت بضد تھے کہ ہم بہتر ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، حکومت بھی ہے، یعنی سارا اقتدار ہمارے پاس ہے، اور یہ اہل ایمان کیا ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے ان کے پاس، آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، کمزور ہیں یہ، تو اپنے آپ کو یہ حق بجانی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ گمان رکھتے ہیں کہ مال اور اولاد سے ہم اسی طرح سے ان کی مدد کیے چلے جائیں گے، نسارع لہم فی الخیرات، اور بھلائی کے کاموں میں اسی طرح سے سرگرم رہیں گے، اسی طرح سے یہ نوازے جاتے رہیں گے، بل لا یشعرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، بھلائی اور برائی میں تمیز نہیں ہے ان کو، اچھائی اور برائی میں، حق اور باطل میں، نیکی اور بدی میں یہ لوگ فرق نہیں کر رہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب کامیاب لوگوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ ان خصوصیات کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو بھی ہر وقت جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ فرمایا یقیناً وہ لوگ ہم من خشیت ربهم مشفقون، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے خوف خدا ہونا، اللہ سے ڈر کر کام کرنا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں، یعنی جتنی توفیق ہے اللہ کے راستے میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں اپنے رب کے خوف سے، انہم الی ربہم راجعون، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی اس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے اپنے رب کے سامنے، یقینی ہے وہ حاضری، کوئی شک نہیں ہے اس حاضری میں، جو یہ یقین کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، ایک نیکی کی اگلی نیکی کی فکر، وہ کی اس سے اگلی نیکی کی فکر، یعنی کبھی بھی اپنی نیکیوں پر مطمئن نہیں ہوتے کہ بس کافی ہمارے لیے، بہت کچھ کر لیا ہم نے، بلکہ اولئک یسارعون فی الخیرات، جو بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یسارعون سرعت کے ساتھ ہے، یعنی مگن رہتے ہیں، اسی میں فکر میں رہتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور ان میں سبقت لے جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بس بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، بلکہ اعلیٰ درجے کی نیکی انجام دینے کی فکر کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کا معیار قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہماری ہر صلاحیت سے واقف ہے، اس لیے کہ صلاحیت اسی نے دی ہوئی ہے ہمیں، ہماری صلاحیتوں کا پتہ ہے اسے، اس کے مطابق اس نے ہمیں احکامات دیے ہیں، ہمیں
ذمہ داریاں سونپی ہیں ہماری وسعت کو دیکھتے ہوئے، تو فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ وَلَدَيْنَا کتابٌ، اور ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے، يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، جو حق بیان کرتی ہے۔ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے، ہر شخص کا نامہ اعمال اللہ کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، جیسا کوئی کر کے آئے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کوئی نیکی کر کے آئے اس کو برا بدلہ ملے، یا کسی نے برائی نہ کی ہو اس کی سزا اس کو مل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے جس میں پورا حال جو ہے ہر ایک کا لکھا ہوا ہے، جو حق بیان کرتی ہے اور کسی پر ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔